الرحیم. عزت مآب سفیر پاکستان عاصم علی خان صاحب، ہمارے آج کے میزبان ناروے کی حد دل عزیز شخصیت چودھری اظہر صاحب، اور آج کے ہماری خاص مہمان، مجھے ان کو سن کے بڑی خوشی ہوئی اور ان کی جرأت کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی ہوئی. ڈاکٹر سہرا صدر صاحبہ اور میرے بزرگ چودھری محمد یعقوب تارڑ صاحب اور میرے بڑے بھائی لدن سے آئے ہوئے ہیں چودھری محبوب صاحب، یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے بھائی چودھری ریاض گجر صاحب، زید گوندل صاحب، طارق حسین صاحب، چودھری بشیر صاحب، چودھری اسد عزیز صاحب، چودھری نوید صاحب اور چودھری شفقت علی صاحب، اور میرے تمام اس حال میں بیٹھے ہوئے آنریبل اوورسیز پاکستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری دو بہنوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کو پاکستان کا 79 یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بہت مختصر بات کروں گا. مجھے معلوم ہے اس بات کا کہ آپ اپنی اہم مصروفیت چھوڑ کر یہاں تشریف فرما ہیں. ایک اہم شادی ہے اور سب نے جانا ہے وہاں پہ، میں نے بھی جانا ہے، تو اس لیے میں اپنی بات کو بہت مختصر رکھوں گا. میں کچھ باتیں ریپیٹڈلی اپنی اسپیچ میں کرتا ہوں جس پہ آج بھی یہاں گفتگو ہوئی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا تحفہ عطا کیا. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو خود انڈرمائن کریں گے تو افسوس ہوتا ہے اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ملک عطا کیا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ جو لوگ ہیں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے چہروں کو دیکھیں، اپنی جسامت کو دیکھیں، اپنے دماغوں کو دیکھیں. آپ دیار غیر میں جا کر، جہاں کی آب و ہوا ہماری آب و ہوا سے مختلف ہے، جہاں کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہے، اور وہاں جا کر آپ اپنے امپائر کھڑے کرتے ہیں. وہاں پر جا کر آپ اپنا نام روشن کرتے ہیں، اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. آپ اپنے ملک کا مول وقوع دیکھیں، آپ اپنے ملک کے 4 موسم دیکھیں، آپ اپنے ملک کے پھل اور سبزیوں کا ذائقہ دیکھیں، ٹیسٹ دیکھیں. آپ کو اللہ نے جینے کے لیے جو انسان کو چیزیں درکار ہوتی ہیں، اللہ نے ہر اس نعمت سے آپ کو نوازا ہے. آپ کے پاس دودھ کی کمی نہیں، آپ کے پاس گوشت کی کمی نہیں، آپ کے پاس اجناس کی کمی نہیں، آپ کے پاس پھل سبزیوں کی کمی کوئی نہیں. اور اس مختصر سی لائف جو پاکستان کی ہے، اس میں آپ نے دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جس نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، اور جب ضرورت پڑی تو میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی ہے. اور جب ہم پہ پابندیاں لگیں تو F-16 طیاروں کی جب ہمیں پارٹس نہیں مل رہے تھے، سفیر صاحب، تو ہمیں ضرورت پڑ گئی تو ہم نے پھر اپنا JF-17 بنایا. ہم اس کا بھی کریڈٹ کسی اور کو دیتے ہیں، پر کریڈٹ آپ کا ہے. آپ نے وہ JF-17 بنایا جو 1 سال پہلے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے بیسٹ سے بیسٹ طیاروں کو بھی اس نے مار گرایا. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی انڈرمائن نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خاص بنایا ہے اور بہت ہی خاص ملک عطا کیا ہے. اس پہ ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے. اور اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں کیوں آپ کو 3 دفعہ آنریبل بلاتا ہوں. میں جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں میں کیوں آنریبل بلاتا ہوں. میں کوئی لفاظی نہیں کرتا آپ سے، میں خود بھی آپ میں سے ایک ہوں. میں بھی اوورسیز پاکستانی ہوں. سب سے پہلی بات، $80 بلین ہر سال ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سفیر صاحب، میڈم، یہ لوگ
پاکستان بھیجتے ہیں. یہ آخری سال جو جون میں ختم ہوا ہے 41.58 بلین پریسائزلی آپ لوگوں نے پاکستان یہ پیسے ریمٹ کیے ہیں. یہ ڈائریکٹلی کیے ہیں. جو انڈائریکٹلی جیبوں میں یا دوسرے سورسز سے گئے ہیں وہ علیحدہ ہے. تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اور آپ وہ لوگ ہیں اگر آج توجہ دی جائے تو یہ ریمیٹنس 42 بلین سے 60 بلین ایک سال میں ہو سکتی ہے. اور اگر یہ ریمیٹنس 60 بلین ہو جائے تو ہماری تو امپورٹ ہی 56.5 بلین ہے. ہم اسی سے سرپلس ہو جاتے ہیں. تو اس سے میں آپ سے گزارش کروں گا آپ جب بھی پیسے پاکستان بھیجیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ پیسے ڈائریکٹلی، میں لیگل انلیگل میں نہیں جاتا ہوں، انلیگل میں سمجھتا بھی نہیں ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ وہ ڈائریکٹلی تھرو بینکنگ چینل وہ پیسے جائیں. اور یہ آپ کا اپنے ملک اور قوم پہ احسان ہوگا جب آپ یہ پیسے ریمٹ کرنے جائیں تو یہ سوچیں ضرور، اور سوچ کے اگر میں تو کہوں گا اگر 1 روپیہ کم بھی ملے تو کوشش کریں کہ آپ ملک کی خدمت کریں، ملک پہ احسان کریں. اور دوسرا آپ کا کارنامہ، آپ کیوں آنریبل ہیں؟ آپ اس لیے آنریبل ہیں کہ آپ پاکستان کی ایکسپورٹ کا 30% اوورسیز پاکستانیز کنزیوم کرتے ہیں. یہ بھی آپ کا بہت اہم کارنامہ ہے. اور تیسری چیز، سارے ملکوں کی انویسٹمنٹ میں ایک طرف کروں اور اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ایک طرف ہے. پاکستان میں جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے چاہے وہ چھوٹی ہے، درمیانی ہے، بڑی ہے، تو اس قدر آپ کی انویسٹمنٹس ہیں پاکستان میں. اور انشاءاللہ ہم نے مل کر مزید انویسٹمنٹس کرتی ہیں. میں اس طرف بھی آتا ہوں. اور چوتھا آپ کا کارنامہ جو آپ کی فلنتھراپی ہے، جو آپ کا چیریٹیبل کام ہے پاکستان میں، یقین جانے دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلوٹ ہے. غریب سے غریب آدمی بھی کسی بہن کا گھر، کسی بھائی کا گھر، کسی خالہ کا، کسی چچا کا، کسی ماموں کا وہ چولہا جلا رہا ہے. اور جب چھوٹی بڑی عید آتی ہے تو ہماری ریمیٹنس 1 بلین بڑھ جاتی ہے. یہ میں ریکارڈ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ سے لفاظی نہیں کر رہا. اور اس سے بھی اہم بات، آپ لوگ صحیح معنوں میں سفیر پاکستان آپ ہیں. اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور بھی ہے نا، وہ کیسے اپنے پیسنجر کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، کیسے اس کو بٹھاتا ہے، کیسے اس کو اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کیا اور پاکستانی کیا ہے. تو اس لیے آپ لوگ آنریبل ہیں. اور ابھی بات ہو رہی تھی، دیکھیں جو ہمارے ہوسٹ کنٹریز ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہم نے کیسے اپنی جگہ یہاں بنائی ہے اور مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہم جہاں رہتے ہیں ہمارا کام ہے وہاں پر اس کے ماحول کے مطابق، اگر مطابق نہ چل سکے تو مخالف بھی نہ چلے. اور میں جتنے بھی ہمارے ہوسٹ کنٹریز ہیں ان کا دل کے تہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے دل ہمارے لیے کھولے ہوئے ہیں اور ہمیں ہر لحاظ سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. میرے ساتھ اسٹیٹ منسٹر عثمان مشتاق صاحب تشریف فرما ہیں. مجھے بتائیں نا، اگر میں ایک نرویجن کو لے جاؤں پاکستان، کیا آپ اپنی پارلیمنٹ میں جگہ دیں گے اس کو؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے. تو ہمیں ان ملکوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں اپنی آغوش میں لیا اور ہمیں یہ فیل نہیں ہونے دیا، کوئی بیگانگی نہیں فیل ہونے دی. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے دست بدستہ یہ گزارش کروں گا کہ آزادی حاصل کرنا ایک چیز، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد اس آزادی کو کامیابی سے آگے لے کر چلنا یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. ہم نے ابھی جیسے بات کی مارکہ حق کی، نو ڈاؤٹ پاکستان کی مسلح افواج نے اس طرح سے ہمارے سے بلند کیے ہیں اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، پاکستان پہ وار کرتا ہے. جب اس نے پاکستان کو تارک نوالا سمجھ کر مئی 2025 میں پاکستان پہ اٹیک کیا تو پاکستان کی مسلح افواج نے اس کو منہ توڑ جواب دیا. ہمارے شاہینوں نے اس کے ساتھ جہاز گرائے، چاہتے تو اور جہاز بھی گرا سکتے تھے.
مگر پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, امن پسند ملک ہے. دونوں ملک نیوکلیئر طاقت ہے, اور اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو اس میں دنیا کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان نے بہت عقل مندی سے, بہت سمجھداری سے دشمن کو لوہے کے چلے چپوائے. اور میں شکر گزار ہوں ہر مکتبہ فکر کا جنہوں نے اس جنگ میں پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا, اور ہر شعبے نے اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالا. ایک عام آدمی نے بھی اپنا حصہ ڈالا, اور پوری قوم ایک مٹھی کی طرح اکٹھی اور یکجا نظر آئی. اور یہ دشمن اتنا لومڑی نما دشمن ہے ہمارا کہ یہ اب جب ڈائریکٹ جنگ ہار گیا ہے تو اب انڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ پراکسی وار میں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوچستان, آپ دیکھ سکتے ہیں کے پی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں آپس میں اکٹھا رہنا ہوگا, اتفاق میں رہنا ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ چلنا ہوگا, اور مل کر پاکستان کو مضبوط کرنا ہوگا. جہاں تک رہی آپ کے مسائل کی بات, آج ٹائم نہیں چونکہ ایک لمبی بات ہے, یقین جانے یہ میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کا اور اس گورنمنٹ کا کہ جنہوں نے فرسٹ ٹائم آپ اوورسیز کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اوورسیز فاؤنڈیشن کو, جو آپ کی ویلفیئر کا ادارہ ہے, آپ کی فیملیز کی ویلفیئر کا ادارہ ہے, اس کو ہیڈ کرے. اور آپ نے دیکھا 1.5 سال سے, میں بھی لندن سے ہوں, بزنس مین ہوں, جو مجھے جانتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کوئی سوشل سیکورٹی والا نہیں ہوں وہاں پہ. الحمدللہ اللہ کا رحم و کرم ہے, اور اللہ نے, میں سمجھتا ہوں اس کا جتنا میں شکر ادا کروں کام, میں بڑی خوبصورت فیملی بھی دی ہے. مگر میں فیملی سے بھی دور اور اپنے کاروبار سے بھی دور, صرف آپ لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے وہاں ہوں. اور میں جب سے وہاں ہوں, میں چودھری اصغر صاحب نے بات کی ہے, میں سچی بات ہے آرام سے نہیں بیٹھا ہوں. میری مسلسل یہ جدوجہد ہے, اور میں اس چیز کو ایمان کی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, پاکستان کا سب سے اہم اثاثہ ہے. آپ کے مسائل کے حل میں پاکستان کی تعمیر و ترقی چھپی ہوئی ہے. آپ کا کانفیڈنس بحال ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا. آپ وہ لوگ ہیں, نہ امریکہ وہ مدد کر سکتا ہے, نہ سعودیہ وہ مدد کر سکتا ہے, جو کام آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو آپ کے مسائل ہیں ان سے میں بخوبی آگاہ ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, کسی وقت تفصیل میں اس سے بات کروں گا. 90% آپ کے مسائل جو ہیں وہ پراپرٹی ریلیٹڈ ہیں, اس کے لیے اسپیشل کورٹس بن چکی ہیں. ایک سندھ رہتا تھا, سندھ میں بھی ہفتہ پہلے مجھے خط موصول ہوا, وہاں بھی اوورسیز کی اسپیشل کورٹ بن چکی ہے. تو میں آپ کے جتنے مسائل ہیں ان سے آگاہ ہوں. ابھی آج ہی مجھے میرے بہت ہی دوست بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, میجر صاحب, انہوں نے کہا یہ بات آپ نے کرنی ہے. جس دن یہ نائکل کارڈ پہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے, اس چیز کا نوٹیفیکیشن آیا, تو مجھے کاشف صاحب ہیں, ہمارے مینیجر ہیں ایتھرو ایئرپورٹ پہ PIA کے, انہوں نے ٹیکسٹ کیا, کال بھی کی, لیٹ نائٹ تھا. تو میں نے صبح اٹھا, اس دن میں راولپور جا رہا تھا کشمیر, تو میں نے ان کا میسج پڑھا. اسی دن لکیلی ہماری میٹنگ تھی پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی, اور پرائم منسٹر کے ہم نوٹس میں لے کے آئے, سر یہ تو ظلم ہو جائے گا اگر آپ ہمارے لوگ نائکب پہ ٹریول نہیں کر سکیں گے. تو میں اس سے آگے تو بات نہیں کرنا چاہتا, کر سکتا ہوں پر کرنا نہیں چاہتا. الحمدللہ اسی دن اس نوٹس کو ہم نے ریورس کروایا, اور میرا نہیں خیال کوئی بھی بندہ ٹریول کر رہا اور نیگیٹو کارڈ پہ اس کو ٹریول نہ کرنے دیا گیا ہو, تو ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا. تو آپ سے میرا ایک وعدہ ہے, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا آفس اسلام آباد میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, اور میرپور میں بھی ہے. ایک GB میں نہیں ہے, وہ بھی انشاءاللہ میں جانے سے پہلے بنا کے جاؤں گا. تو آپ کی نمائندگی کے لیے ہم وہاں بیٹھے ہیں, یہ آفس آپ کا ہے.
اور میں اپنے آپ کو آپ کا ملازم سمجھتا ہوں. میں کوئی چیئرمین نہیں سمجھتا, نہ میں ایسے سوچتا ہوں. میں یہ سارا کام یہاں سے اپنا چھوڑ کے گیا ہوں, میں تنخواہ نہیں لیتا ہوں وہاں پہ. میں والنٹیئرلی آپ اپنے آپ کو آپ کا ملازم سمجھتا ہوں اور آپ کی نمائندگی کے لیے وہاں بیٹھا ہوں. اور او پی ایف کے آفیسز, اس کے ڈورز آپ کے لیے 24/7 کھلے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ آپ کا آفس ہے, وہ آپ کا گھر ہے. میں نے او پی ایف میں تقریباً کو 2,500 لوگ کام کرتے ہیں. میں نے ان کو شروع میں جب گیا تو پوچھا بھائی کون آن کرتا ہے یہ او پی ایف؟ وہ کہنے لگے جی گورنمنٹ آف پاکستان. میں نے کہا نہیں بھائی, آپ کو غلط فہمی ہے. تو کافی سوال جواب کے بعد میں نے کہا جی آپ کو آن کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز. راجہ صاحب بیٹھے ہیں اور بھی میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں جو آتے ہیں او پی ایف, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. راجہ صاحب گھر فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی وقت بھی, ہمارا آفس کا ٹائم ہے 8:30 سے شام 4:30 بجے تک, پر نارملی میں 6 بجے تک بیٹھتا ہی بیٹھتا ہوں, تو ٹھیک ٹائم پہ آتا ہوں. آج دن تک الحمدللہ میں لیٹ نہیں گیا. تو آپ جب بھی آئیں, میں ہوں یا نہ ہوں, اگر میں ملک سے باہر ہوں تب بھی سیم ٹریٹمنٹ ہے. آپ آفس جائیں گے, آفس آپ کا ہے, آپ کے لیے, اور کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہے تو الحمدللہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے اتنا اسٹرینتھن کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. ہمارے پاس جو پورٹل ہے پرائم منسٹر پورٹل, وہ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہے. اس کے ذریعے ہم آپ کے جو گریونسز ہیں ان کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچاتے ہیں. اس کا خاص ایک میکانزم ہے. 83% سو فار اس کا ریزالو ہے. جو 13% کی کمی ہے اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں, کورس کی چیزیں ہیں, ان پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جو آپ کی امپورٹنس ہے, فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے. وہ جو 1400 لوگ 76 کنٹریز سے گئے تھے, وہ 1400 لوگ آپ سب کے نمائندہ تھے. ان کی عزت آپ کی عزت ہے. میں جہاں جاتا ہوں, جہاں مجھے لوگ عزت کرتے ہیں, ایمبیسیز عزت دیتی ہیں یا لوگ عزت دیتے ہیں, وہ میری عزت نہیں ہے, وہ آپ کی عزت ہے. میں کل بارسلونا میں 2 دن تھا, اور لینڈ کرنے سے واپس جہاز میں بیٹھنے تک 2 گھنٹے نیند کی ہوگی میرے خیال میں. باقی جتنا ٹائم تھا, وہ کمیونٹی ہے بھی بہت پیار کرنے والی, سارا ٹائم ان کے ساتھ گزرا. اور میں سفیر پاکستان جو وہاں پر ڈاکٹر ظہور احمد صاحب ہیں, ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو عزت دی. چیف گیسٹ ان کو ہونا چاہیے تھا جو پاکستان کا نیا کانسلیٹ بنا ہے بارسلونا میں. انہوں نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا, اور میں کون ہوں؟ آپ کا ملازم, آپ کا نمائندہ. تو انہوں نے عزت آپ کو دی ہے. تو ہم اگر آپس میں اکٹھے رہیں گے, مل کر چلیں گے, اور ایک آواز ایک قدم بن کر چلیں گے, تو اللہ تعالیٰ, میں سمجھتا ہوں ہمارے راستے میں کچھ چیز رکاوٹ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے مددگار ہوں گے اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی. انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کے منتظمین جو ہیں ان کا شکر گزار ہوں. ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس محبت اور پیار سے انہوں نے دعوت دی ہے. اور آپ سب کا بھی فردن شکر گزار ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آپ سارے اس وقت آپ نے آگے جانا ہے, مگر آپ یہاں تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس نعرے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, اور کسی کا کوئی بھی سوال جواب ہو, کل فلائٹ مجھے ٹائم ذہن میں نہیں ہے, پر کوئی 10 صبح میری فلائٹ ہے, سویڈن جانا ہے, اگلے دن پھر واپس آؤں گا یہاں شادی پہ. تو میں جب تک یہاں پر ہوں, میرا ایک منٹ آپ کا ہے, کوئی بھی چیز ہو تو میں یہاں پہ آپ کا تابعدار ہوں. تو اس نعرے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.